یا زین احمد یا زین احمد یا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ کی ہم جو ثنا کرتے ہیں اس کا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں شکر نہیں کر سکتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. سب سے پہلی چیز ہم کو زندگی دی ہے اور زندگی دینے کے بعد صحت دی ہے عقل دی ہے. یہ ساری نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں. ان سب سے زیادہ بڑی دولت ہم کو دی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ جب ایک چاہنے والا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه کہتا ہے مولا ہم لوگ بہت ہی غریب ہیں. یعنی جب ہم شیعات کو دیکھتے ہیں شیعہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہر زمانے کا شیعہ جو ہے تو وہ غریب رہا ہے. کوئی نہ کوئی فیلڈ میں ضروری نہیں کہ پیسے سے ہی یعنی ہم غریب رہے ہیں. غریب یعنی مائنورٹی اقلیت کیونکہ حق جو ہوتا ہے ثقیل ہوتا ہے. حق قبول کرنے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے. اگر حق کو لوگ قبول کر لیتے تو پھر 12 امام پہ ظلم نہیں ہوتا. نبیوں کو اذیت نہیں دی جاتی. نبی جو ہیں تو ہم کو حق کی راہ بتاتے ہیں. تو حق جو ہے جو اتنا ثقیل ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. اور اگر ہم نے ایک عام انسان کی بات کو قبول نہیں کیا تو یقیناً ہم اپنے مرجع کی بھی اطاعت نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے ظرف میں نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو قبول کریں کسی کی بات کو قبول کریں. تو جب مرجع کی نہیں کریں گے تو جب ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تو ہم ان کی بات کو بھی قبول نہیں کریں گے اور ہم انہی کے سامنے جو ہیں تو انہی کی تلوار کا نشانہ بن جائیں گے. جس کے لیے ہم آج دعا کریں کہ مولا آ جائیے. تو ہمارے امام سے کہتا ہے کہ ہم کتنے غریب ہیں. تو امام کہتے ہیں کہ ہماری محبت رکھتے ہوئے تو غریب ہے. ہماری محبت تیرے دل میں اور تو کہہ رہا میں غریب ہوں. کہاں مولا؟ کہا امام نے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہے تو اس سے کہ یہ لو 1 لاکھ دینار یعنی سونے کے سکے لے لو اور اہل بیت کی محبت نکال دو 12 امام کی محبت دل سے نکال دو. تو وہ کہتے ہیں نہیں مولا مجھے ایسے 1 لاکھ دینار 1 لاکھ سکے مجھے ایسے لانا تو مجھے نہیں چاہیے. میں محبت کو نہیں ہٹا سکتا ہوں. ایسی دولت نہیں چاہیے مجھے. تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی یہ کہے گا کہ میں پوری دنیا کی حکومت تجھے دے رہا ہوں اور یعنی اپنا نام لیا امام نے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت دل سے نکال دے. صلوات بھیجتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل کہتا ہے میں دنیا کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا مولا. امام کہتے ہیں اچھا ایک تالاب سونے چاندی سے بھرا ہوگا ہیرے جواہرات سے اور وہ تیری ملکیت میں دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ امام کی محبت نکال دے دل سے تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے نہیں چاہیے مجھے میں ٹھوکر مار دوں گا.
تو امام کہتے جب اتنی دولت تو ٹھوکر مار رہا ہے تو پھر تو غریب کیسے ہوگا؟ تو جو چیزیں امام سے نسبت رکھتے ہوئے ہم کو ملی ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں، انمول ہیں کہ وہ دنیا کے ہر انسان کو نہیں ملی، وہ چنے ہوئے لوگوں کو ملی ہے۔ کیونکہ جو چیز ہم کو مل جاتی ہے بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کوئی خرچہ کیے ہوئے، بغیر کوئی محنت کے، تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں سے پوچھیں اس چیز کی قدر جن کو نہیں میسر ہے۔ اس صف اضا پر آنا بہت زیادہ، یعنی ایسا تحفہ ہے یہ کہ جس وقت ہماری جان نکل رہی ہوگی یا قبر ہوگی یا برزخ کی منزل ہوگی، اس دن ہم احساس کریں گے، مگر اس دن کا احساس ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج ہم غافل ہیں، ہم جو ظاہر چیزیں ہیں، جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، ہم اس کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں، مگر جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سورہ توحید میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہے تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو؟ تو ہم یہ دیکھیں، اگر ہم نے کھانا کھا لیا اور ہمارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا ہے تو اللہ کی لعنت ہم پر برسے گی۔ یعنی اتنی فکر ہم کو اپنے پڑوسی کی کرنا ہے کہ پڑوسی ہمارا بھوکا تو نہیں ہے، ہم شکم سے ہو گئے۔ یہ اسلام ہے۔ ایک مرتبہ آقا جوادی بہت جید عالم ہے، یہ دسترخوان رات کا عشاء کے بعد دسترخوان بچھا، یہ جا رہے تھے کھانا کھانے، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سید مہدی بحر العلوم کے غلام کھڑے، ان کا قاصد کھڑا ہے۔ کہا مولانا نے آپ کو جلدی بلایا، بھی فکر میں ہے، تو انہوں نے جلدی کہا ہے آنے کے لیے، کیونکہ دسترخوان بیچ گیا تھا ان کے کھانے کا، مگر انہوں نے کہا جب تک آپ نہیں آئیں گے جب تک وہ دیوالا نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا شرٹ پہنا اور یہ بھاگے۔ وہاں جو گئے تو دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ آقا جوادی سے سید بحر العلوم کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ تمہارا پڑوسی 8 دن سے کتنی سخت زندگی گزار رہے ہیں، نکڑ پہ جو کھجور کی ٹھیلا کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے بدترین کھجور ہے، 7 دن سے مسلسل وہ رات میں وہ بدترین کھجور لے جا رہے اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس کے گھر میں نہ چاول ہے نہ گیہوں ہے، وہ لوگ صرف کھجور پہ اکتفا کر دیتے ہیں۔ آج جب وہ گیا لینے کے لیے، وہ کھجور کا مالک کہتا ہے کہ بھئی قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، آج تم کو کھجور نہیں دوں گا، آج وہ اور اس کے اہل و عیال بھوکے سوئیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پڑوسی میں اتنی تکلیف میں ہے، تو کہتے ہیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کیسے تم بے خبر ہو؟ دیکھیے یہ انسان جب تقویٰ کا لیول لیتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو تکلیف میں، یعنی اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا، تو اللہ اس میں ایک حکمت پیدا کرتا ہے، الہام پیدا کرتا ہے۔ علامہ بحر العلوم امام زمانہ کو انہوں نے دیکھا ہے ماتم کرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں ایک تھالا بھرا ہوا کھانے کا، کھانا تھالے میں کھانا پورا بھرا ہوا ہے، اور اس تھالے کو انہوں نے کہا یہ غلام میرا ہمارے ساتھ جائے گا دروازے تک، دروازہ کھٹکھٹانا اور یہ تھال اندر تم لے کے جانا، اور وہ سید ہے اور یہ پیسے دیے کا کیسی کسی طرح بھی اس کے تکیے کے نیچے ہوئے اس کی پیسہ رکھ دینا، اس پہ ظاہر نہ ہو، اور یہ کھانا اس کو کھلا کر آنا، جب تم کھلا کر آؤ گے وہاں سے تب میں نوالا توڑوں گا، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ کہتے میں غلام کے ساتھ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں اندر گیا، غلام کو واپس بھیج دیا، اندر جا کے بیٹھے اور کہا کہ بھائی آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، پیسے وہیں کونے میں رکھ دیے اس کے بستر پہ، جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو کہتا ہے کہ آج آپ
کیسے میرے گھر کھانا لے آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ایک دم سے کوئی آ جائے اور کھانا لے کر آوے، پکا ہوا کھانا، تو کہتے نہیں آج بس میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ چل کے کھانا کھاؤں. کہتے ہیں جیسی انہوں نے بڑی مشکل تمام، جیسے ہی پہلا نوالا کھایا وہ کہ سمجھ گئے کہ یہ کھانا ان کے گھر کا نہیں ہے. وہ کہنے لگے یہ آپ عرب ہیں، یہ کھانا آپ کے گھر کا نہیں ہے، جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کھانا کہاں سے آیا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اتنی ضد اس نے کی کہ انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا. وہ غریب شخص، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہ میں نے یہ ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، پھر علامہ بحر العلوم کو کیسے پتہ چل گیا. اتنے زیادہ وہ امام زمانہ سے قریب تھے. ہم اپنے عمل سے اپنے امام کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے عمل سے امام کو خوش کر سکتے ہیں، ہم اپنے عمل سے امام کو ناراض کر سکتے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوشنودِ امام زمانہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زندگی میں ہم کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیکیاں کریں. 40 دن کے عمل جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے تھے، کوئی ہماری امت نے اپنایا ہے. مگر اس وقت کی امت کے اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وقت میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، وہ یعنی آٹومیٹک لکھ جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے یہ شخص، یا اس کی پیشانی پہ لکھ جاتا تھا. اب وہ جس کے درمیان بھی بیٹھتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے یہ گناہ گار ہے. پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے. یہاں تک کہ جب امت محمدی کا حساب ہوگا تو پروردگار اپنے فرشتوں پر بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ یہ شخص اتنا گنہگار ہے. تو جس کی بدولت ہم کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے فکر کی، غور کیا؟ صرف ہمارے لیے زندگی کافی ہے، مگر زندگی کیسی ہونا چاہیے؟ کون سی زندگی ہے کہ جو زندگی ہوگی مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے؟ ایسے ایسے جیت ہمارے عالم گزرے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام کو بہت مٹانا چاہا. ہم لوگ واقعہ پڑھتے ہیں، مگر آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شیعوں کو کاٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے، نوکری سے نکال دیا جا رہا ہے. کیا کر پا رہے ہیں ہم لوگ؟ کچھ کر پا رہے ہیں؟ اماموں کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے. مگر پروردگار کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں شیعوں کے ساتھ کہ جتنا شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے الحمدللہ ہر گلی اور ہر کوچے سے یا حسین کی صدا بلند ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام زمانہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً ہم سب جانتے ہیں ہمارے امام الحمدللہ حاضر و ناظر رہتے ہیں. امام زندہ جاوید ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے امام آزمائش کرتے ہیں، ہر طرح کی آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کی. اب ایک انسان جب انسان کو چاہتا ہے اس کے لیے کیا نہیں کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے. ایسی صوفی گزرے شبلی نعمانی. شبلی صوفی تھے، سنیوں میں بہت زیادہ فیمس. ہم لوگ صوفی کو نہیں مانتے، ہمارے اماموں نے ان پہ لعنت کی، کیونکہ صوفی امام کے اگینسٹ میں آ جاتے تھے. صوفیوں کو بھی اللہ کچھ حکمتیں دے دیتا ہے، مگر لیکن حکمت مل جانا، حکمت تو ہم نے کافر کو بھی، منجم تھا کافر جو علیہ السلام کے سامنے ہے، اس کو بھی مل گئی تھی. مگر حکمت ایک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. ایک جنت کی طرف لے جاتی ہے، ایک جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو اگرچہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم شیعہ ہیں، متقی ہیں،
پرہیزگار ہیں، حقیقت میں جیسا امام کہتے ہیں ویسا ہے. اور تب اگر ہم کو الہام ہوتا ہے کہ یہ بہترین، ورنہ ہمارے امام کے لیے تھوڑا سا بھی کچھ کرے امام بہت دیتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور الحمدللہ خود آپ تصور کریں، یہ 1-1.5 سال کے لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. مگر جہاں عزاداری شان سے ہو رہی ہے، جیسے ہوتی تھی غریبوں کے گھر آج ویسے ہی ہو رہی ہے غریبوں کے گھر. جیسا تبرک و روزگاری میں بانٹتے تھے آج بھی ویسے ہی بانٹتے ہیں. کون ہے اس کے پیچھے دینے والا؟ جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی، خالی اس کا خیال، احساس کرنا. صرف احساس کریں کہ اس کا حقیقی وارث الحمدللہ، اس عزا کا حقیقی وارث کوئی غریب نہیں ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، کلے کائنات کا بیٹا، ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ جل تو شبلی نعمانی، شبلی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بیکر، روٹی بنانے والا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا. بس تصور میں رہتا تھا کہ کہیں سے شبلی مل جائیں، میں ان کے قدموں میں گر جاؤں اور ان کی دعوت کروں، ان کی یوں خدمت کروں، یوں کروں. ہمیشہ بہت زیادہ. روز آنا جب روٹی کی تندور لگاتا تھا، روٹیاں اس کے یہاں کی اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ لائن لگتی تھی روٹی کے لیے، اور لائن سے ہی وہ دیتا تھا، بغیر لائن کبھی نہیں دیتا تھا. ایک دن اس نے اپنا تندور جیسے لگایا، لوگ آ گئے روٹی خریدنے. اسی لائن میں ایک غریب آدمی بیچارہ مسافر تھا اس شہر کا، بہت غریب. اس نے کہا بھائی مجھے ایک روٹی دے دو. کہا کہ روٹی 1 درہم کی ایک روٹی ہے. کہتا ہے میں مسافر ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک روٹی دے دو بغیر پیسے کے. وہ کہتا ہے جاؤ آگے راستہ لو، کوئی روٹی نہیں ہے. پھر وہ غریب آدمی کہتا ہے اپنی شرافت کی ہی بنا پر ایک روٹی دے دو، میں بہت بھوکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، میرے اتنی بڑی لائن لگی ہے، ایسے ہی نہیں لگی ہے، میری دکان ایسی نہیں چل رہی ہے. تم جیسے فقیروں کے لیے میرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر 1 روپیہ ہے، 1 درہم ہے تو لو روٹی، نہیں تو جاؤ آگے. اس کو جھڑک دیا، وہ آگے چلا گیا. کچھ چند قدم آگے بڑھا تھا، اسی لائن میں ایک آدمی تھا. کہتے نہ کوئی کو اللہ. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز دیکھ کے خاموش کھڑے ہیں. سب سے زیادہ لعنت انہی پر برستی ہے جو حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اب اسی میں ایک ایسا تھا کہ جو بول پڑا، کہا کہ اپنی شرافت کا خیال رکھ کے اس کو ایک روٹی دے دیتا تو. وہ کہتا تم کو کیا ضرورت ہے اس معاملے میں پڑھنے کی، اپنا کام کرو. اس کو بھی جھڑک دیا. کہا کہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، مگر ایک روٹی دے دینے سے تیرا کچھ بگڑ نہیں جاتا. اتنے لوگ کھڑے نا لائن میں، سب تو تیری روٹیاں خریدیں گے. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا اپنی کام کرو. وہ کہتا ہے کہ تو شبلی کو بہت چاہتا تھا، تو شبلی کو بہت چاہتا ہے. اب اس کے کان کھڑے ہوئے. تو شبلی جیسے ہی نام لیا تو کیا ایک دم سے یہ محسوس کیا، کہتا ہے کیا یہ مانگنے والا شبلی تھا؟ کہ یقیناً وہ شبلی تھے جنہوں نے تجھ سے روٹی مانگی، جو فقیر کے بیس میں آئے تھے. اب یہ ان کے پیچھے دوڑا سارے لوگوں کو چھوڑ کے، اور جا کے ان کے قدموں میں گر پڑا. کہا مجھے معاف کر دیے، میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں انتظار میں تھا آپ کے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی معافی نہیں. کہا نہیں آپ مجھے معاف کر دیے، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں اگر تیری معافی ایک ہی ذریعے سے ہو سکتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں، تو پھر جتنے یہاں کے غریب سائل ہیں، سوال کرنے والے، تو سارے غریبوں کے ساتھ میری دعوت کر. اس دعوت میں اچھے کھانوں کا اہتمام کرنا، اور ساتھ ساتھ جتنے بیٹھے ہوں گے ان سب کو تو تحفہ بھی دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. دوسرے دن اسے دعوت رکھی.
100 سکے سونے کے اور بہترین کھانے دسترخوان پہ سجائے. 100 آدمی اس کے شبلی کے ساتھ میں بیٹھے دسترخوان پہ. ہر آدمی کو اس نے ایک ایک سکہ سونے کا دیا. سارے غریب ہیں شبلی کے ساتھ. اسی میں جو شبلی کے زیادہ قریب کھانا کھانے کے دوران، ابھی کھانا کیونکہ شبلی نے جب نوالا توڑا تو پھر سب نے شروع کیا. کھانا شروع ہوا تو اس دن میں ایک آدمی نے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ یہ جو دسترخوان پہ سب بیٹھے ہیں اس میں سے کتنے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں. تو شبلی کہتے ہیں سب سے بڑے دوزخی کو اگر دیکھنا ہے تو اس نانبائی کو دیکھو جس نے یہ دعوت کی ہے. آج اس نے میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے اتنے غریبوں کو دعوت دی، اتنا پیسہ خرچ کیا، 100 سونے کے سکے تحفے میں دیے. کل اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک روٹی کسی غریب کو دی. صلوات بھیجتے ہیں. تو ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر اپنے امام وقت اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں انجام دیتے. اللہ ایسے کام کو ہمارے نیک اعمال میں لکھے گا ہی نہیں. یہ یاد رکھ لیں، ہم نیکی بھی کریں تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا نیکی کرنا ہے ہم کو، اور یہ نیکی کہاں تک جائے گی. بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ جو ساسوں نے اپنے نواسا نواسی کو دودھ پلا دیا، دادیوں نے اپنے پوتا پوتی کو دودھ پلا دیا، تو کس طرح بہو اور بیٹا اور داماد حرام ہو گئے ہیں مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی بنا پر. اسلام بہت آسان مذہب ہے، مگر اسلام کے احکام جاننے کی ضرورت ہے انسان کو. اگر یہ نہیں جانے گا انسان تو مثل جانور، ہمارا کام ہے صرف ہم کو جمع کرنا ہے. جمع کرنے کا کام چوٹی کا ہے، وہ ہمیشہ چوٹی جو ہے جمع ہی کرتی رہتی ہے. اس کے پاس کتنا بھی ذخیرہ ہو جائے مگر اس کا بھی اس کی حوث ختم نہیں ہوتی. تو حشر ہمارا اگر چھوٹی گئے تو چھوٹی کیا ہمارا جسم ہوگا حشر میں. قناعت کرنے والے ہیں بہت زیادہ، بس اللہ میں ہم ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مکڑی ہو جائیں گے. ایسی زندگی انسان کی ہونا چاہیے، وہ زندگی گزارنا آنا چاہیے. ہماری فکروں میں سوچوں میں امام کی سیرت ہونا چاہیے. ایک عورت کی کیا زندگی ہوتی ہے. عورت مرد کی غلام نہیں ہے، عورت مرد کی شریک حیات ہے. تو شریک حیات کس کو کہا گیا ہے؟ زندگی کے ساتھ شرکت. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. لباس ظاہری لباس نہیں ہے. جیسے ظاہری لباس ظاہری جسم کو ڈھکتا ہے، ایسے ایک عورت امانت دار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، شوہر امانت دار ہوتا ہے اپنی بیوی کا. اس طرح کی کیسی زندگیاں ہونا چاہیے. ایک ماں کی کیسی تربیت ہونا چاہیے اس کے بچے کے لیے. ابھی ہم نے یہ سیکھا ہے، تربیت کے لیے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنا ہے. جب تک اپنے آپ کی تربیت نہیں ہوگی ہم بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو 20 سال پہلے اپنی تربیت شروع کر دینا چاہیے. بچے کی پیدائش سے 20 سال پہلے. بہت بڑا یہ جملہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو جانتے ہوئے جب اس فرش پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے. اسی فرش سے دیکھیں، اماموں کے سامنے بھی رہ کر رسول اللہ کی زندگی میں بھی جس نے فائدہ اٹھانا تھا اسی نے فائدہ اٹھایا. ورنہ ابو جہل دنیا سے ابو جہل ہی گیا ہے. ابو لہب لعنتی ہی بن کر گیا، جبکہ سگا چچا تھا ابو لہب رسول اللہ کا. قرآن میں آ گیا سورہ لام. تو ہم تو غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے امام کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ عمر سعد، دنیا کی محبت ہم کو کیا لی ہے؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پروردگارا مجھے تیرا ذکر کرتا ہوا ہے، یعنی جاندار بتا دے.
جو صرف تیری ذکر میں زبان کھولے رہتا ہے. کہ جاؤ موسیٰ فلاں 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 نہر کے کنارے جاؤ. کافی لمبا سفر طے کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا پتہ، وہاں تک پہنچ گئے. دیکھا نہر کے کنارے ایک پیڑ ہے، جھاڑ ہے، اس جھاڑ کی شاخ نہر کی طرف گئی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اپنی چونچ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پرندے نہیں کھولتے ہیں چونچ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ پرندہ بولے جا رہا ہے. جناب موسیٰ اس کے قریب گئے، کہا کہ تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے کہاں؟ کہا کبھی کچھ خواہش ہوئی ہے تجھے دنیا میں؟ کہاں ایک خواہش ہے. کیا؟ کہ جو پانی بہ رہا ہے جھرنے کا، نہر کا، چاہتا ہوں ایک گھوٹ پی لوں. کب پانی کے اوپر تو ہے، کتنی دیر لگے گی تجھے؟ ایک گھوٹ پینے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہتا ہے نہیں، پی تو لوں میں. ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا کے پانی کا مزہ لگ جائے گا تو میری زبان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گی. دنیا کی لذت میں آ جاؤں گا تو پھر میں اپنے اللہ کی نعمت کو بھول جاؤں گا. ایک پرندہ ہے، درس دے رہا ہے انسانوں کو کہ اگر دنیا کی محبت رکھو گے تو اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر دنیا کو ٹھوکر مارو گے تو بقول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی. جس چیز سے ہم دور بھاگیں گے وہ ہمارے قدموں میں آئے گی. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. عمر سعد جس وقت ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر 70 صفیں بنائی تھی لائن، ہر لائن میں 1000 آدمی، اور اس وقت اس نے اعلان کیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کون قتل کرے گا، کون تلوار چلائے گا. 70,000 میں سے ایک آدمی نے بھی اقرار نہیں کیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سب جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت حجت خدا ہیں. حجت خدا کو قتل کرنا مطلب اللہ کی طرف سے عذاب کا نازل ہو جانا. ہم نے ناقہ صالح اونٹنی جب ذبح کی 3 دن میں وہ قوم پر عذاب آیا اور قوم ساری کی ساری فنا ہو گئی. جو بھی نبی کے وقت میں جس نبی کے بھی نے اہل بیت کو یا ان کی نشانی کو ٹھکرایا اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. اس 70,000 میں سے ایک نے بھی سانس نہیں لی کہ ہم امام حسین کو قتل کریں گے. تلوار یا خنجر چلانا تو دور کی بات، سب خاموش. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے عمر سعد یہ کام تو کر لے گا. عمر سعد کہتے ہیں مجھے امام حسین کے قتل سے دور رکھو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو قتل کر دے گا امام حسین کو تو میں یعنی حاکم کی طرف سے تجھے رے کی حکومت ملے گی. ایران کا بڑا شہر رے بہت زیادہ مطلب بزنس والا شہر، وہاں کے تو حاکم ہو جائے گا. تو پھر ہم نے جو تجھے لکھ کے دیا ہے رے کی حکومت کا وہ کاغذ لا کے دے دینا. اب دیکھیں حکومت کی لالچ. وہ کہتا ہے مجھے 1 رات کی مہلت دو. کہتا ہے کوئی بات نہیں، رات بھر سوچ لے. گھر گیا اپنے. جب گھر گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، باپ نے اس کو الگ کر دیا تھا. پورے اہل خاندان کو جمع کیا. گھر تھا پورا گھر بھر گیا اس کے. جتنے خاندان کے افراد تھے، بھائی بھتیجے بھانجے بہنوئی چچا ماموں، سب کو جمع کیا. بہت سارے سب خاندان کے جمع ہو گئے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے آفر کیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت ملے گی. جتنے خاندان والے تھے تب پاگل ہو گئے ہو، کس کے قتل کی تیاری، کس کے قتل کے لیے بات کر رہے ہو؟
ان کو قتل کرنے کے بعد نہ تم دنیا میں رہ پاؤ گے اور نہ تمہارے لیے کبھی جنت ہوگی، جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگی۔ کافی دیر یہ بحث چلی ہے، گھنٹوں۔ آخر میں عمر سعد یعنی سعد نے بھی، اس کے بیٹے باپ نے بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی ہم راضی نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کرنا۔ سب چلے گئے کہ اس کا دوست، رشتہ دار بھی، اس کا دوست ہے کامل، جو وہ اپنی دل کی ہر بات عمر سعد اور کامل ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا، بہت تم اداس بیٹھے ہو؟ کہتے کیا کروں، میرے گھر والے، میرے خاندان والے میری ترقی نہیں چاہتے ہیں۔ اور کیا بات ہے، کس چیز کی ترقی؟ کہا کہ مجھے حاکم نے رے کی حکومت کا پروانہ دیا ہے اور کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے تو یہ حکومت مل جائے گی۔ عامل کھڑا ہو گیا، پاگل ہو، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا، نبی کے نواسے کو؟ وہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا میرے لیے ایسا ہے کہ جیسے ایک گھٹ پانی حلق سے اتارنا یا ایک نوالا چبا کے کھا لینا، اتنا آسان ہے۔ اور میں تو قتل کر کے میں کہاں رہوں گا یہاں پر، میں تو چلا جاؤں گا ایران، آرام سے کروں گا حکومت وہاں پر۔ اور معاویہ سے لے کے یزید تک کی اتنا بنی ہاشم کو کمزور بنا دیا ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد کوئی بنی ہاشم میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھے گا کہ کوئی مجھ سے بدلا دے، میں عیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے تو حکومت کی بات کر رہا ہے، امام حسین کو قتل کرنے کے بعد تو یہ دیکھ کے کیا تو زندہ بھی رہے گا یا تو روٹی بھی کھانا تجھے نصیب ہوگی؟ کیا تو نے سوچا ہے؟ اپنی فکر کر، اس طرح تو رہے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو قتل کروں گا، یہ تیار۔ کامل کہتے ہیں دیکھ میں تجھے بتا رہا ہوں، نہ میں نے کسی سے سنا ہے اور نہ میں تجھے جھوٹ کہہ رہا ہوں، جو میرے سامنے ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں جب سفر کر رہا تھا، میں سارے سپاہیوں کے ساتھ تھا، اس سفر میں اچانک میرے گھوڑے نے لجام میرے ہاتھ سے جھڑک لی۔ بہت چاہا میں نے لجام کو کنٹرول کرنا مگر نہیں آ سکا، میں نے چھوڑ دی کہ کم سے کم میں گھوڑے کو پکڑے رہوں، اور تیز دوڑ ہے گھوڑا، کہ کم سے کم میں گھوڑے پر بیٹھا رہوں۔ تو لگا جہاں یہ گھوڑا جائے گا، جب رکے گا وہاں میں اتر جاؤں گا۔ کہتے کافی دور گھوڑا دوڑتا ہوا گیا، ایسے جنگل بیابان میں رکا کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں، کوئی دانہ نہیں، اور اتنا میں تھک گیا تھا کہ میں پیاس سے میرا برا حال۔ تو میں نے اچانک دیکھا وہاں پہ ایک جھوپڑی، ایک دیر بنی ہے، تو اس دیر کے پاس گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہیں کھلا، اس دیر کی چھت کے اوپر ایک پادری کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کون ہو؟ مسلمان ہو؟ کہاں؟ میں امت محمدی میں سے ہوں، امت مرحومہ میں سے ہوں۔ کہا وہی امت کہ جس نے اپنے نبی کی اہل بیت کو پر ظلم کر کے شہید کیا ہے؟ کیا لینے آئے ہو؟ کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں امت مرحومہ، امت محمدی میں سے کسی مسلمان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ کہتا بھائی میں پیاس سے مر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم جانتے ہو کہ میں یہاں جنگل میں رہتا ہوں، یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا ہے، تم جیسا ہی کوئی انسان آئے گا جو پیاسا ویسا ہوگا وہی آئے گا۔ میں کسی سے ملتا نہیں، مجھے کوئی خبریں ملتی نہیں، میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق میں تم سے سوال کروں گا، اس سوال کے جواب اگر صحیح ہوں گے، جو گزر چکا ہے اگر وہ صحیح ہوں گے، تو جو آنے والا ہے اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ اب وہ کتاب لے کے آیا، سب سے پہلے کہتا ہے یہ بتاؤ
کہ امت کے جو نبی تھے یہ بھی اپنی موت نہیں مرے؟ کہتا ہے ہاں۔ پھر کہتا ہے نبی نے اپنا ایک بیٹی چھوڑ کے مرے تھے، نبی دنیا سے گئے ایک بیٹی چھوڑ کے، اس نبی کی بیٹی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے دروازے پر لکڑیاں جلائی گئیں، اس دروازے کو جو کھولا گیا اس میں ان کے شکم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہوا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کہنا ہاں۔ اس نے اپنی کتاب کو بوسا دیا، کہا اور سنو۔ اس کے بعد میں نبی کی بیٹی بستر پہ آئی اور دنیا سے گئی، کہاں؟ نبی کے داماد پر ظلم ڈھایا، اس کا حق غصب کیا، کہاں؟ جب جتنی بار ہاں ہوتی ہے اتنی بار وہ اپنی کتاب کو چومتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو محراب میں تم نے شہید کیا۔ اس کے بعد نبی کے بڑے نواسے پر یہ ظلم ڈھائے، یہ سب ہو گیا کہاں؟ اب سنو، نبی کے چھوٹے نواسے کو یہ امت بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا میں عزیز و اقربا کے شہید کرے گی، ان کو غسل نہیں دے گی، کفن نہیں دے گی، ان کو دفن نہیں کرے گی، ان کے اہل بیت کو بے پردہ پھرائے گی۔ وہ کہتا ہے بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ کامل کہتا ہے بھلا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کہ تو نے جو ہوا ہے کیا وہ بھی کرنے جیسا تھا؟ تو جو نہیں تھا وہ ہوا نا، یہ بھی ہوگا، یہ میری کتاب میں۔ اور میں تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ حسین کے یا تو قاتل کا دوست ہے یا اس کا بھائی ہے یا خود تو قاتل ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ نہ کرے میں قاتل بنوں۔ کہتا ہے بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ کہتا ہے پانی تو میں نہیں دوں گا، میں نے قسم کھائی ہے امت محمدی کا آنے والا شخص پیاس سے مر جائے مگر میں ایسی ظالم امت کو پانی نہیں دوں۔ کامل کہتا ہے میں نے کسی طرح گھوڑے کو لیا، چلا، بڑا پیاسا تو تھا مگر اس کی باتیں سونے کے میرا دماغ جو تھا تو پیاس بھول گیا۔ کسی طرح میں پہنچا لشکر میں، اپنے لشکر میں جب پہنچا تو سب سے پہلے تیرے باپ کی نگاہ پڑی، تو تیرے باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا بھائی بڑی مشکل تھی، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ تو ساتھ کہتا ہے تیرا باپ کہتا ہے جو تیرے ساتھ آج ہوا ہے وہ کچھ مہینوں پہلے میرے ساتھ ہوا تھا، اور اس پادری نے کہا تھا یا تو حسین کا قاتل ہے یا تو حسین کے قاتل کا باپ ہے۔ اتنی نشانی ہے پادریوں میں، ساری چیزیں توریت اور انجیل میں اہل بیت نبوی کی تھی۔ اب یہ کامل نے واقعہ سنایا، دیکھ یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، اور یہ بھی پادری نے کہا کہ جو بھی حسین کو قتل کرے گا، ایک شخص امت محمدی میں سے ایسا ہوگا جو خروج کرے گا، ایک ایک قاتل حسین کا بدلہ لے گا، ایک ایک سے بدلہ لے گا۔ یقیناً جو اس نے کہا جناب مختار نے حقیقی خدمت انجام دی ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار علیہ، زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد، لعنت بے شمار لعنت۔ تو یہ کامل کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس خیال چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو حکومت لوں گا۔ اور عمر سعد نے جا کے ابن زیاد سے کامل کی ساری باتیں کی۔ اس نے کامل کو صبح بلوایا اور ان کی زبان پہلے پوچھا کہ بھائی جو میرے ساتھ گزرا تھا میں نے بتا دیا، کہا اس کے بعد تو کسی سے نہیں بتا پائے گا، اور زبان کٹوا دی۔ نے اتنا ظلم کیا ہے امام کے چاہنے والوں کے ساتھ، مگر جو حق بولنے والے تو بول کے گئے۔ دوسرے دن 2 دن میں کامل کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ جب عمر سعد کربلا آیا، ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حجت تمام نہیں کی ہے۔ امام جانتے تھے کہ میں حجت خدا ہوں، یہ لوگ اگر مجھے قتل کریں گے تو کبھی جنت جا ہی نہیں سکتے۔
جس وقت جہنم میں جتنے 14 معصومین کے جتنے قاتل ہیں، مگر خصوصی جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں، ایسا جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ فرعون اور نمرود اور حامان یہ کہیں گے اچھا ہوا ہم حسین کے قاتلوں میں نہیں تھے، ورنہ یہ عذاب میں ہم مبتلا ہوتے، یعنی ان پر بھی شدید عذاب ہے مگر حسین کے قاتلوں کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ ایسے ایسے گنہگار بھی کہیں گے اچھا ہوا ہم امام حسین کے قاتلوں میں نہیں تھے۔ ہمارے ساتھ جب آیا امام نے 9 تاریخ کو کہا جناب عباس سے کہ ہمارے ساتھ سے کہو کہ امام حسین تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آیا ملاقات کے لیے، امام نے کہا ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ آپ بیعت کر لیے۔ کہا تم جانتے ہو میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر کل جنگ ہوئے گی، تو جنگ ہوگی تو شہادت ہوگی، تو تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اصل میں مجھے اس نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے۔ امام کہتے ہیں اس نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں تجھے بلند مقام دلاؤں گا، مگر میرے قتل سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کر۔ دیکھو یہ امام ہیں، امام چاہتے تو بد دعا دے دیتے، وہ کہتا ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں ترقی کروں۔ امام کہتے ہیں تم مجھ سے کہے، تو اس خون سے دور ہو جا، مجھ سے کہے تجھے دنیا کی کہاں کی حکومت چاہیے، میں امام کے پاس تھا وہ پاور، مگر امتحان کہ ہمارے ساتھ کل یہ نہ کہے کہ میں امام حسین کیسے تو میں ان کو نہیں قتل کرتا۔ کہتا ہے میرے بیوی بچے ہیں، اگر اب میں ہٹ گیا یہاں سے تو میرے بیوی بچوں کو قتل کروا دے گا، میرا گھر لٹوا دے گا، میری دولت جو ہے تو ختم ہو جائے گی۔ امام کہتے ہیں میں ہر ایک چیز کا میں محافظ ہوں، تیرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، تیری پراپرٹی کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی آنچ نہیں آئے، مگر وہ کہتا ہے نہیں۔ اور اس نے عاشور کے دن وہ عمل انجام دیے کہ اللہ جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت ہی بد نصیب انسان کہ جس کو امام وقت دعوت دے اور ان کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرے۔ یقیناً ہم اپنے امام سے جو مانگیں، کہتے ہیں نا ہم کو اگر نمک بھی مانگنا ہے تو اپنے امام سے کہیں، خالی سوچے امام دے دیتے۔ یہ ہماری گنہگار عقلیں ہیں جو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جو مانگو ملتا ہے۔ خصوصی آج کا دن، شہادتیں تو عاشور کے دن ہی ہوئی ہیں، مگر ہر دن ایک شہید کے بارے میں، جو شہید ہے اس کا نام بھی علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تاریخ میں ظاہر ہیں۔ مدینے میں سید سجاد کو علی اکبر کا نام تھا، اور علی اکبر علی اوسط کے نام سے تھے، اور علی اصغر تو 18 دن کے تھے جب وہاں سے چلے تھے۔ تینوں کا نام علی۔ جس وقت مروان مدینے کا گورنر ہوا، سید سجاد سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام علی ہے، تیرے بھائی کا نام علی ہے، کہ حسین کو ہو کیا گیا؟ یہ سب بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ سید سجاد نے اس سے کچھ نہیں کہا، اپنے بابا سے آگے کہا تب مروان سے کہنا چاہیے تھا کہ علی نام سے بھی اچھا کوئی نام ہے دنیا میں؟ اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا میں 100 کے نام علی پہ رکھتا۔ اپنے بابا کو امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ مولائے کائنات کا جتنی دیر سامنا ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام زبان نہیں کھولتے تھے، جناب رباب کو بہت چاہتے تھے۔
2 بے بچے جناب رباب کے، سلام ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے بچے کس طرح سے، دیکھیں جناب علی اصغر کے بارے میں علی اکبر تبریزی ایک بہت متقی پرہیزگار لوگوں میں مشہور شخصیت، کہتے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں مشہد کے حرم میں، تو کہتے ہیں مولا مجھے ایک ایسی چیز عنایت کیجیے کہ جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو جو ساتھی تھے کہا امام سے تم نے بہت بڑی چیز مانگی، تو کہا بری چیز تو نہیں مانگی، میں نے ایسا مانگا سب کو فائدہ ہو۔ اب یہ مانگنے کے بعد وہ اپنا دلی دل میں کہہ رہے مولا آپ بھی مجھے بتائیے میں کیا کام ایسا کروں جس سے سب کو فائدہ ہو۔ استغاثہ کر رہے ہیں، امام سے التجا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عرب آیا ہمارے آگے پیچھے بیٹھا اور پیچھے بیٹھ کے آواز دیتا ہے علی اکبر آج 10 رجب کی شب ہے، تم کو پتہ ہے کہ جناب علی اصغر کی ولادت کی شب ہے، ایسا کرو علی اکبر کی ولادت کا جشن مناؤ، تو اس میں جتنے مومن آئیں گے وہ سب مستفید ہوں گے، جو مانگے گا ان کو ملے گا، اور یہ سب چیز اللہ کو ہدیہ کر دے گا علی اصغر کے توسل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آیا پوچھوں کہ تم کو میرا نام کیسے معلوم ہوا، مگر میں اتنا خوش تھا کہ جس وقت میں پلٹا کہ میں لاؤ پوچھوں تو اس وقت وہ عرب جا چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا وہ عرب آ کے مجھے کتنا اچھا جواب دے کے گیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ حضرت اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب علی اصغر کی ولادت کا جشن منایا۔ جس نے جو مانگا سب کی حاجتیں پوری۔ جناب علی اصغر کو باب الحوائج کا مرتبہ ملا ہے۔ ایک مولانا بتاتے ہیں کہ میں کہیں مجلس پڑھنے جا رہا تھا، 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب مولانا بلائے جاتے ہیں تو مولانا کو یا تو کوئی ساتھ لے کر آتا ہے، یا جس گاؤں میں جاتے ہیں وہ گاؤں والے استقبال کرتے ہیں، پھر بہت زیادہ ان کے خاطر مدارات ہوتی ہے۔ کہنے لگے جب میں پہنچا سب نے بہت زیادہ مجھے بہت پرتپاک میرا ویلکم کیا اور میری بہت زیادہ خاطر مدارت ہوئی، مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو صاحب خانہ ہیں اور جو گھر کے افراد ہیں بہت زیادہ غمگین ہیں، بے چین ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم لوگ اتنا افسردہ ہو، کیا بات ہے؟ کہ ہمارا بچہ ہے چھوٹا، بہت زیادہ سیریس ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ لا علاج ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا نا لا علاج ہے، ہم علی اصغر کے توسل سے اللہ سے مانگیں گے، اللہ علی اصغر کے توسل سے بچے کو شفا دے گا، آپ لوگ فوراً مجلس کا اہتمام کریں۔ اسی رات کو تھکے ہوئے کا سب جمع ہوئے۔ میں نے بھی علی اصغر کے مسائب اتنے شباب پہ پڑھے، اتنا گریا ہوا، مجلس تمام ہوئی، ظاہر سی بات ہے میں تھکا ہوا تو سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ پوچھوں کہ بچے کی اب طبیعت کیسی ہے، کہ صاحب خانہ نے آ کے کہا ہے مولانا رات کی مجلس میں علی اصغر کے توسل سے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، جو بچے کا دم نکلنے والا تھا وہ بچے کو زندگی مل گئی۔ یہ ہے علی اصغر، یہ ہے رباب کا لال۔ ہم بھی کبھی توسل کریں، جس وقت ہم علی اصغر کے توسل سے مانگیں گے ہم کو بھی ملے گا۔ اللہ ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ بہت کہتے ہیں نا امام حسین کے لیے سخت مرحلہ تھا علی اصغر کا۔ جناب علی اصغر
आशूर के दिन ठीक 6 महीने के हुए थे। बहुत से उलमा ने लिखा है ये कि एक रात की मोहलत इमाम हुसैन ने मांगी थी कि अब्बास उमर साद से कहो एक रात की मोहलत दो, जंग नहीं करना। शायद इसलिए कि उस दिन अली असगर 6 महीने के हो जाएंगे। 6 महीने की कुर्बानी कबूल होती है, यानी इमाम नन्हे मुजाहिद को कुर्बान करेंगे। ये वो जनाब अली असगर जिस वक्त मदीने से चले हैं, सख्त गर्मी है कि एक मर्तबा जब फातिमा सुगरा ने कहा था बाबा सुगरा को साथ ले चलिए, पर सुगरा अल्लाह का हुक्म नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। क्यों बाबा? सुगरा तुम बीमार हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मसलहत परवरदिगार की बिना पर, क्योंकि जनाब फातिमा सुगरा अपनी माँ की शबी थी और इमाम जानते थे कि अहले हरम को बेपर्दा किया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह बर्दाश्त करते कि मेरी माँ की शबी बेपर्दा बाजारों में जाए, दरबारों में जाए। तो कहते तुम बीमार हो सुगरा, गर्मी का आलम है। जनाब सुगरा कहती बाबा अगर मैं तन्हा रह गई तो सुगरा तन्हाई में मर जाएगी। बाबा ना मुझे खाना काम आएगा ना दवा काम आएगी। बस सुगरा ने अपने बाबा से कहा बाबा जिस वक्त नमाज का वक्त होता है तो मैं आपका मुसल्ला बिछा दूँगी, फिर मैं किसका मुसल्ला बिछाऊंगी। अब अपने बाबा से बात कर चुकी कि यहाँ पर सारी बीवियाँ जब आके मिलती हैं तो जनाबे सुगरा को अपने घर की चाबी दे देती। सुगरा सबकी चाबियाँ लेती है। आखिर में जनाबे ज़ैनब आई, फूफी अम्मा इस सब ने मुझे अपनी घर की चाबियाँ तो दी हैं, मगर जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं नहीं मिलूँगी, तो मेरे कब्र के सराने से चाबियाँ ले लिएगा, नहीं तो यही कहेंगे हम सुगरा को दे गए थे कि सुगरा अमीन है, अल्लाह जाने सुगरा ने चाबियाँ कहाँ रख दी। कि जनाब ज़ैनब गले लग के बहुत रोती हैं। जिस वक्त जनाब रबाब मिलने आई तो कहती अम्मा आपकी बेटी को आप अकेला छोड़ के जा रही है। जनाब रबाब कहती है सुगरा तेरा बाबा इजाज़त नहीं देता। जनाब रबाब की गोद में नन्ना अली असगर है। अली असगर जनाब सुगरा के पास ज़्यादा रहते थे। जनाब सुगरा ने अली असगर को गोद में ले लिया। कहा अम्मा गर्मी की शिद्दत मेरा नन्ना अली असगर को बुला जाएगा, इसलिए मैं अपने साथ अली असगर को रखूँगी। महमिलें लग गई, बीबियाँ सवार होने लगी, जनाब ज़ैनब सवार हो गई, मगर जनाब रबाब नहीं आती। जनाब इमाम हुसैन ने कहा रबाब मेरी बहनें थक जाएंगी। का अली असगर नहीं आता। का अली असगर को ले लो। का सुगरा की गोद में है। अब जो जनाब रबाब आगे बढ़ी, जनाब सुगरा कहती अम्मा छीनिएगा नहीं, अगर अली असगर आ जाए तो ले लीजिएगा, खुशी से अगर अली असगर आ जाए तो ले लीजिएगा। जनाब रबाब जब हाथ बढ़ाती हैं जनाब अली असगर अपना मुँह फिर लेते हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन आए, झुक के कहते हैं कि ला सुगरा। कहती बाबा छीनिएगा नहीं, अगर मेरा भैया खुद से आपके पास आ जाए तो ले जाइएगा, वरना मेरे दिल के टुकड़े को मेरी ज़िंदगी का यही सहारा है। अल्लाह जनाब अली असगर के सदक़े में जो जो औलाद से महरूम है, जनाब रबाब की उजड़ी गोद के सदक़े में उन माओं की गोदियाँ भर दे। परवरदिगारा जो सबसे सख्त कुर्बानी है ईमान के लिए कि दिलों में सुराख हो जावे बाप के, मगर मेरा इमाम ने अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ कैसी दी हैं। हम ऐसे ही नहीं रो लेते हुसैन को, हुसैन की कुर्बानियाँ याद करते हैं कि मेरे इमाम ने जिस वक्त बढ़े, जनाब सुगरा कहती बाबा लीजिएगा नहीं,
میرے مولا کہتے صغرا صرف مجھے کچھ کہہ لینے دے. جیسے ہی صغرا کے گود کے قریب پہنچے علی اصغر کے کان میں اتنے ہی کہا علی اصغر اتمام حجت کون کرے گا. ایک مرتبہ بہن کا چہرہ دیکھا, بابا کی گود میں لپک گئے. کا صغرا کہتی بابا کیا کہہ دیا میرے بھیا علی اصغر کو. اب راستے میں کہیں جناب علی اصغر کا ذکر نہیں ہے. کربلا آ گئے, کوئی ذکر نہیں ہے. مگر شب عاشور جب امام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں, ام فروا کے سامنے جناب قاسم بیٹھے ہیں. دیکھو کل چچا پہ قربانی کا دن ہے, اگر تمہارے بابا ہوتے تو مجھے نہیں کہنا ہوتا, کل دادی سے شرمندہ نہیں کرنا. کہتے ہیں ادھر جناب زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے, مسلم عقیل کی بیوی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے, مگر جناب رباب خیالوں میں جھولا جھلا رہی ہے. خیالوں میں جھولا جھلا رہی ہے کہ کل ساری مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیجیں گی اور بچے جو ہیں تو اپنے امام کے لیے قربان ہوں گے. علی اصغر کاش تو بھی بڑا ہوتا تو تو بھی جنگ کرتا, اپنے بابا کے لیے خدمت میں اپنے بابا کی کرتا. کہتی ہے جس وقت جناب رباب نے علی اصغر کو گود میں لیا ہے نا, ایک مرتبہ علی اصغر کو کہتی ہے بیٹا نہ تو علی اکبر کی طرح تلوار اٹھا سکتا, نہ قاسم کی طرح گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے, نہ کوئی تیر اٹھا سکتا ہے, نہ خود گھوڑے پر بیٹھ کے مقتل میں جا سکتا ہے. علی اصغر یہ بتا کل تو اپنے بابا پہ کس طرح قربان ہوگا, کیسے تیری ماں سرخرو ہوگی. عجب نہیں اس عالم میں علی اصغر مسکرائے. جبکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ اگر ایک بچہ 3 دن کا پیاسا ہو اور جب اس کو پانی ملے گا تو بچہ پانی کتنا پیے گا, 1 جگ, 1 بالٹی, 1 ٹب. تو گھر کی عورتیں کہتی نہیں, بچہ چاہے 3 دن کا پیاسا ہو اگر زندہ ہے تو 2 گھونٹ پانی سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. تو راوی کہتا ہے میں نے یہ سوچا کربلا میں کوئی اولاد والا نہیں تھا کہ جو 2 گھونٹ پانی علی اصغر کو دے دیتا. جس وقت امام حسین عاشور کے دن آخری استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کہتے خیمے سے زور سے رونے کی آواز آئی. امام پلٹ گیا ہے, کہا زینب کوئی بچہ مر گیا پیاس سے؟ کہا نہیں بھیا. علی اصغر, دیکھیں علی اصغر کی اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ اب نہ علی اصغر ہل سکتے تھے, نہ دائیں نہ بائیں, زبان منہ گول ہو چکا تھا, ہونٹ کے شیپ بدل چکا تھا. ایک قطرہ پانی کا مل جاتا اس آس میں علی اصغر کی آخری زندگی تھی. مگر اس عالم میں علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا تھا کہ بابا ابھی ایک ناصر موجود ہے, بابا آواز استغاثہ نہ بلند کریے. یعنی امام چاہتے تو علی اصغر کو لا سکتے تھے بغیر حجت کے, مگر امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے ناصر خود سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ آئے خیمے میں, کہ لاؤ مجھے علی اصغر دے دو. کہتے جناب رباب نے گود میں لیا اور جناب رباب گود میں لے کے سینے سے لگا کے جانتی ہے جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا زندہ, میرا بچہ جا رہا ہے, اللہ جانے علی اصغر پھر ملے نہ ملے. کہتی دیکھ علی اصغر میں جانتی ہوں تو جا رہا ہے, مگر جب تک کہ تیرا بابا نہیں آ جائے گا اپنے دادا سے جام کوثر نہیں پینا. اگر تو نے پی لیا تو تیری ماں شرمندہ ہوگی. علی اصغر جب تک تو زندہ ہے تیری زندگی میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے. میں جانتی ہوں میرے بچے تو بہت چھوٹا ہے, مگر آج تو بتا دینا تیرے ماں کے دودھ کی تاثیر, تو علی کا پوتا ہے,
تو حسن کا بھتیجا ہے، مگر علی اصغر آج تیرا بڑا امتحان ہے۔ کہتے ہیں بال سنوار رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں رباب اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو بچے کو نہ دو۔ کہتی نہیں آقا میں علی اصغر کو کچھ کہہ رہی تھی۔ کہتے سفید چادر میں لپیٹ کے دیا۔ کیوں دیا ہوگا؟ وہ جانتی تھی یہ ملعون کفن نہیں دیں گے تو میرے بچوں